الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رشوت لینا اور دینا یہ جہنمی عمل ہے۔ یاد رکھیے، رب ذوالجلال نے رشوت سے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے رب نے فرمایا مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی یہ مال بطور رشوت کے حاکموں تک تم پہنچاؤ، ایسا بھی نہ کرو، کیونکہ تم نے اگر ایسا کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فریقین میں سے ایک جماعت کا مال ظلم و زیادتی کے ساتھ ہڑپ کر لیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ اس بات کا تمہیں علم بھی ہے۔ رب نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ایک کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے باوجود تم حاکموں تک اپنی رسائی کو ممکن بناتے ہو اور پھر جا کر تم رشوت کے طور پر انہیں بھی اس میں سے کچھ دیتے ہو اور اپنے حق میں فیصلے کرواتے ہو۔ رب نے فرمایا یہ بالکل منع ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیے، میرے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا راشی رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت ہے کیا؟ رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کے حق کو باطل کرنے یا کسی باطل کو حاصل کرنے کے لیے مال دیا جائے، اسے رشوت کہتے ہیں۔ اور راشی اس بدبخت کو کہا جاتا ہے جو حاکم، قاضی یا صاحب اختیار کو بطور رشوت کے کوئی مال یا کوئی چیز دے دے تاکہ وہ صاحب اختیار اس کے حق میں فیصلہ دے دے، اسے راشی کہا جاتا ہے۔ اور مرتشی اس بدبخت کو کہا جاتا ہے جو رشوت کی رقم کو وصول کرتا ہے۔ رشوت کی نوبت کیا آتی ہے، کیوں آتی ہے، وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جب معاشرے کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے، صاحب اختیار لوگ کرپٹ ہو جائیں اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز اور معروف طریقے سے نہ ملیں، تو وہاں پر رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو امراء، حکام، وزراء، خاص طور پر سرکاری عہدوں پر جو براجمان ہوتے ہیں لوگ، یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں تحفے تحائف ملتے ہیں، اس سے میرے نبی نے بڑا سختی سے منع کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی رشوت ہے، یہ غلط کام ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک حدیث رکھتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو سرکاری عہدے داروں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو انہیں تحفے اور تحائف دیے جاتے ہیں اور یہ جو وصول کرتے ہیں، میرے نبی نے اسے رشوت کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص گیا، زکوٰۃ وصول کر کے آیا، واپس آیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ھذا لک وھذا لی، یہ صدقہ کمال ہے اور یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات سنی، میرے نبی جلال کے اندر ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، خطبہ مبارک دیا، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ عاملین زکوٰۃ کو کیا ہو گیا ہے، اسے صدقہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ آ کر کہتے ہیں یہ صدقے کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ پھر اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہتے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کے گھر کے اندر بیٹھ کر انہیں کون تحفے دیتا ہے، کون انہیں ہدیے دیتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ اس میں سے جو لے گا، جو بندہ اس میں سے ایک ذرہ بھی لے گا، قیامت والے دن وہ اپنی گردن پر لاد کر لائے گا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا الا هل بلغت،
کیا میں نے تم تک یہ پیغام نہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک یہ پیغام نہیں پہنچا دیا؟ پھر فرمایا کیا میں نے تم تک یہ پیغام نہیں پہنچا دیا؟ یاد رکھیے سرکاری اہلکاروں کو جو تحفے اور ہدیے ملتے ہیں وہ اس کے منصب اور عہدے کی وجہ سے ملتے ہیں. اگر وہ اس منصب اور عہدے پر نہ ہوتا تو اسے کوئی ہدیہ نہ دیتا، کوئی تحفہ نہ دیتا. لہذا یہ ہدیے اور تحائف اس سرکاری عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اس کی مزید مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں. قوم یہود میں رشوت بہت عام تھی. وہ اپنے فیصلے احبار اور رہبان، بڑے بڑے جو ان کے پادری ہوتے ان کے پاس لے جاتے، مالدار اور اہل ثروت طبقہ انہیں رشوت دیتا اور وہ فیصلہ ان کے حق میں سنا دیتے. اتنا ہی نہیں بلکہ تورات کے احکام پر پردہ بھی ڈال دیتے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رشوت سے بڑی شدید نفرت تھی. اس کی مثال عہد نبوی کی پیش کرتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مقدس کے اندر خیبر کی زمین یہودیوں کو آدھی پیداوار پر دی گئی تھی. آدھی پیداوار پر دی گئی تھی انہیں. جب پیداوار کی تقسیم کا وقت آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام، اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے. وہ ایمانداری سے پیداوار کے 2 حصے کر دیتے اور انہیں کہتے 2 میں سے جو آپ لینا چاہتے ہو لے لو. یہود اپنی عادت کے مطابق انہوں نے سوچا سمجھا کہ یہاں پر بھی ہم رشوت سے کام چلائیں گے، انہیں بھی رشوت دیں گے. خیر انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینا بھی چاہی. فیصلہ یہ کیا کہ اپنی عورتوں سے زیورات اکٹھے کیے اور اکٹھے کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس لے آئے اور کہا انہیں قبول کرو اور اس کے بدلے تقسیم میں ہمارا حصہ بڑھا دو. یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اے یہود قسم بخدا اللہ کی ساری مخلوق میں سے تم مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہو، لیکن یہ بات مجھے تم پر ظلم کرنے پر آبادہ نہیں کر سکتی. جو تم نے رشوت دی ہے نا یہ حرام ہے، ہم مسلمان اس کو نہیں کھاتے. یہود نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی جب اس بات کو سنا، حالانکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ یا تو وہ یہود تھے اور تو تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے دوسرے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تربیت مصطفیٰ کو دیکھ کر یہودیوں نے کہا بہذا قامت السماوات والارض، یہی وہ انصاف ہے جس کی وجہ سے آج زمین و آسمان قائم ہے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس رشوت والے عمل کو لعنتی عمل قرار دیا ہے. میرے نبی نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، رب نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے. اس کے ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. آج جس محکمے کے اندر چلے جائیں کام آسانی سے ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ کوئی چائے پانی کے پیسے دو، رشوت نہیں کہتے، کہتے ہیں چائے پانی کے پیسے دو، کوئی بوتل کے پیسے دو، کوئی گاڑی کا پٹرول دو. تو اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کر ہم دے دیتے ہیں، ہماری قوم دے دیتی ہے. یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا یہ بھی رشوت ہے. اور رشوتی بندے والے کے متعلق رشوت لینے والا ہو رشوت دینے والا ہو، سرکار نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا یہ دونوں جہنمی لوگ ہیں.